السلام علیکم، دوڑا پڑھنا میں خوش آمدید۔ ENG 502 کا لیسن نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں ہم۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک نمبر 13 کی جانب، دا ڈیوائن سورس۔ پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں آئی تھنک ENG 501 میں کہ اوریجن لینگویج کا کیا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے ڈیوائن سورس۔ مختلف ہسٹری میں مختلف جگہوں پر یہ خیال کیا جاتا رہا کہ لینگویج کا جو اوریجن ہے اسے ایک خدائی نعمت تصور کیا جاتا رہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائن سورس ہے۔ کس بیس پہ؟ سب سے پہلے جی انہوں نے کہا ہے دا ببلیکل ٹریڈیشن اسٹیٹس، کہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ God created Adam and whatsoever Adam called every living creature that was the name thereof، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ God نے آدم کو بنایا اور آدم نے ہر ایک لیونگ تھنگ کا نام لیا۔ یہ جی دا بک آف جینیسس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہندو ٹریڈیشن میں یہ مانا جاتا ہے کہ لینگویج کیم فرام سرسوتی سے آئی ہے، جو کہ برہما کی وائف تھی، کریٹر آف دا یونیورس۔ اچھا، زیادہ مذاہب یہ خیال کرتے ہیں کہ لینگویج جو ہے نا، جو انسانی زبان ہے وہ ڈیوائن سورس ہے، وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ پھر مختلف وقتوں میں، مختلف ایونٹس میں مختلف لوگوں نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے کہ لینگویج کہاں سے آتی ہے، کیا اس کا سورس ہے۔ بیسک ہائپوتھیسس جو انہوں نے کنڈکٹ کی، جو انہوں نے کریٹ کی، ہائپوتھیسس سے مراد ہوتا ہے مفروضے۔ تو ایکسپیریمنٹ کیا نا، اس کے بعد انہوں نے جو اپنے مفروضہ بنایا، سب سے پہلے تھا ایک بیسک مفروضہ تھا کہ جو ہیومن انفینٹس ہیں، جو اگر کسی انسان کے چھوٹے سے بچے کو ایسے ماحول میں رکھا جائے جہاں پہ کوئی بھی لینگویج نہ بولی جاتی ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی زبان نہ سنے، تو وہ اوریجنل گاڈ گیونگ لینگویج بولنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ بیسک ہائپوتھیسس وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک۔ نیکسٹ ہے ایجپشن فیروز۔ ایجپشن کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا۔ ان کے ایکسپیریمنٹ سے کیا ثابت ہوا کہ انہوں نے چلڈرن جو تھے، 2 بچے جو تھے، وہ انہوں نے ویرانے میں بھیج دیے۔ اب وہ ان بچوں نے فریجین ورڈ بیکوس بولا، ٹھیک ہے، فریجین زبان کا ایک ورڈ ہے بیکوس، وہ انہوں نے بولا۔ تو ایجپشین فیروز نے یہ خیال کیا کہ فریجین جو ہے لینگویج، وہ ڈیوائن لینگویج ہے، وہ خدائی لینگویج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لینگویج ہے، خدا کی طرف سے لینگویج ہے۔ کنگ جیمز آگے آتا ہے۔ کنگ جیمز جو تھا دا 4th آف اسکاٹ لینڈ، اس نے ایکسپیریمنٹ کیا اور اس نے یہ بتایا، اس نے یہ شو کرایا کہ جو آئسولیٹڈ بچے ہوتے ہیں، جو اکیلے ہوتے ہیں، ان کو جو ایک ایسے ایکسپیریمنٹ میں، ایک ایسے ماحول میں رہیں جہاں پہ کوئی بھی زبان نہ بولی جاتی ہو، وہ ہبریو بولنے لگ جاتے ہیں لینگویج۔ تو اس نے ہبریو کو ڈیوائن لینگویج خیال کیا۔ نیکسٹ پیرا میں وہ اس بات پہ کریٹیسزم کر رہے ہیں، وہ اس پورے ڈیوائن سورس پہ کریٹیسزم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ینگ چلڈرن ہوتے ہیں، اگر انہیں ایسے ماحول میں رکھا جائے جہاں پہ کوئی بھی لینگویج نہ بولی جاتی ہو، تو وہ کوئی بھی لینگویج سیکھے بغیر بڑے ہوں گے، وہ کوئی بھی زبان پوزیس نہیں کریں گے، کوئی بھی لینگویج نہیں بولیں گے اگر وہ نہیں سنیں گے اپنے شروع سے کوئی بھی لینگویج، ٹھیک۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ لینگویج ڈیوائن سورس ہے اور ہیومن یہ پوسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، پر پھر بھی وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم وہ اس اوریجنل لینگویج کو ریکنسٹرکٹ کر سکیں اور ہم وہاں اس اوریجن تک پہنچ سکیں،
ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. اور اس کی انہوں نے بیس دی ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے بیکاز دا لارڈ ڈڈ دیئر کنفاؤنڈ دا لینگویج آف آل دا ارتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ لارڈ نے سارے جو ارتھ کی زبانیں ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جینیسس کی ان کے بک میں ہے لکھا ہوا، اور یہ انہوں نے بیس دی ہے. ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.